اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان علی حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ یہ عمل 2015 میں نے کیا تھا۔ میرے ایک استاد تھے سید نثار شاہ صاحب، بخاری سید تھے، ان کی نگرانی میں نے کیا تھا اور بہت ہی کامیاب عمل گزرا تھا۔ تو ایک ساتھی نے یہ مجھے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بتائیں علی بھائی۔ یہ جو عمل ہے اس کی کمالات، اس کے فضائل جو ہے وہ اس کے اوپر زبان کا اثر ہے۔ بہت سے میں نے اس کے کمالات دیکھے ہیں، لیکن اس کے اندر میں چند جو کمالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی کام شروع کیا جائے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، یہ برکت کے لیے۔ اور جس دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کر دیا جائے، شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، گزر نہیں سکتا۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مسلمان کو۔ اس سے اس کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو ایک بنائی تھی حاضری کے اوپر، اس آیت کا جز ہے، اس کا حصہ ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن وہاں سے آیت لے گئی اور تمام ہر کام، ہر صورت، ہر کام سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے سے پہلے، مطلب نیک کوئی بھی کام ہے اس سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے جو مقربین، موکلات، جنات وہ بہت طاقتور ہیں۔ اس کی اگر اس کے اوپر بات کریں، علاج معالجے کے اندر اس کے جو موکلات لگا لے، خدام لگا لے، وہ بہت پاورفل ہے۔ اس کا عمل ایک چشتی صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حاجی صاحب آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حاجی صاحب ان کو کہتے ہیں، ہم حاجی صاحب کے نام سے ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں حاضرات میں اور یقیناً 100% وہ کام کر کے جاتے ہیں، جو بھی کام جائز کام شریعت جس کی اجازت دیتی ہو، کیونکہ یہ نوری کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے ناجائز کام نہیں کیا جاتا۔ جائز کام کے اوپر یہ بہت تیزی سے کام کرتے ہیں۔ اور ایک مریض تھا، اس کے اوپر ہم نے کافی کچھ پڑھا لیکن اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب بیٹھے بیٹھے دل میں یا دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش دیا جائے شفا کے لیے، تو وہ دیا گیا تو بہت مؤثر پایا اس کو، بہت اچھا اثر، بہت اچھا رزلٹ اس کا حاصل ہوا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا عمل کیسے کیا۔ میرا ایک دوست تھا، وہ ان کا کوئی گھر کا مسئلہ تھا تو وہ شاہ صاحب کے پاس گیا تھا۔ شاہ صاحب جو وہ جلب سحر کے بڑے ماہر تھے، ماسٹر تھے، وہ جلب سحر کرتے تھے۔ ان کے پاس 2 طریقے تھے جلب سحر کے، ایک یہ کہ وہ تویز خود منگوا لیتے تھے پاس، اور ایک یہ تھا کہ وہ مریض کے گھر جا کر وہاں پہ پڑھائی کر کے ان سے گڈھا نکلواتے تھے، جگہ کھدواتے تھے اور وہاں سے وہ چیز برآمد ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات وہ ہمارے پنجاب کے اندر، پنجابی میں کہتے ہیں جس کو چولہا، چونکی، جہاں پہ عورتیں بیٹھ کے، وہ مٹی کا بنا ہوتا تھا جس کے اندر آگ جلا کر کھانا وغیرہ پکتا ہے اوپر، اس کو چولہا کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں۔ وہ والی جگہ کھدواتے تھے یا مختلف جگہ گھر کی کھدواتے تھے تو وہاں سے وہ چیز نکل آتی تھی۔ تو اس دوست نے مجھے بتایا، شاہ صاحب نے اس کو عمل کروایا تھا سود کریش کا، اس کے سامنے حاضرات بھی ہوئی تھی، حاضری ہوئی تھی موکلات کی، تو وہ ڈر گیا تھا،
سہم گیا، وہ اس نے چھوڑ دیا۔ میں نے کبھی بندہ قابل ہے، اس کو استاد پکڑ دیں، تو میں نے شاہ صاحب کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا بھی مجھے شوق ہے۔ پہلے تو بھائی انہوں نے نا آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم ایسے وضاحت بتا رہے ہیں، پہلے انہوں نے نا مجھے جو پہلے استغفر اللہ جو اس کو کہا کہ 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، پھر کلمہ شریف کا کہا، پھر درود شریف کا کہا، پھر سبحان اللہ کا کہا، یہ ساری چیزیں 1.25 لاکھ کی تعداد جب انہوں نے کروائی، اس کے بعد مجھے انہوں نے نا عمل دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ تو میں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 41 دن یا 40 دن، اس کو کرو۔ ٹھیک ہے جی، 40 دن کر لیتے ہیں۔ کیا پرہیز کیا ہے؟ پرہیز انہوں نے جلالی پرہیز کروایا تھا، کہا کہ گوشت کسی قسم کا گوشت نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، تو تب تو کوارے تھے، کوئی مطلب شادی کا تو انہوں نے سین ہی نہیں تھا، تبھی انہوں نے اس کا پرہیز کا ہی نہیں بولا، اور کہا کہ جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنا ہے، باقی کیفیات اور اس کے کمالات آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس وقت نا کہیں جاب کرتا تھا گجرانوالہ میں، تو وہاں پر میں اپنا ڈیوٹی سے فارغ ہو کر پھر میں اپنا ایک سائڈ جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک گھر تھا 10 مرلے کا، تو وہاں پر میں اپنا جاتا تھا ایک کمرے کے اندر، وہاں پہ بیٹھ کے میں اپنا عمل پڑھتا تھا۔ مجھے انہوں نے جو تعداد بتائی تھی وہ تھی 1900 مرتبہ، 1900 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو میں پڑھتا تھا۔ دن گزرتے گئے، اس کے ساتھ نا کشف جاری، مجھے تب تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے ہونا کہ جیسے بیٹھا ہوں میں، تو مثال کے طور پہ بائک سے آدمی یہاں ایسے گزرا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، ایسے محسوس ہونا، لیکن وہ شخص یا وہ آدمی وہاں سے بائک لے کے نہیں گزرا تھا، 5 منٹ یا 7 یا 10 منٹ کے بعد وہی شخص وہاں سے گزرتا تھا، تو میں کہتا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دو معاملات اور ہوئے کہ میں اپنی مسجد، جو ہمارے گھر کے ساتھ مسجد تھی، وہاں پر میں ٹوٹیوں کے پاس وضو کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ میرے خیال آیا، ذہن میں یہ خیال ہے کہ جہاں پہ تو نے نماز پڑھنی ہے اس کا مصلی اٹھا، اس کے نیچے کوئی زہریلی چیز ہے جیسے بچھو ہے۔ میں وضو کر رہا ہوں، میں نے کہا خیال ہو سکتا ہے میرا، پھر میں نے کہا بھی چلو جیسے بائک والا دیکھا تھا اسی طرح اس کو دیکھتے ہیں کر کے۔ جب میں نے واقعاتاً وہاں پہ جا کے میں نے نماز پڑھنی تھی، وہ لڑ جانا تھا مجھے، اس نے کاٹنا تھا، تو میں نے جب وہ جگہ اٹھائی تو وہاں سے وہ چیز نکلی نیچے سے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بہت سے معاملات ہوئے۔ تو 1900 کی تعداد میں 40 دن اس عمل کو میں نے پڑھا تھا، اور اس کے بہت سے کمالات میں نے دیکھے، ایمان کی بہت زیادہ طاقت دیکھی، میں نے خود کے اندر تاثیر دیکھی، اور بہت سے اس کے معاملات میں نے دیکھے، بہت اچھے اچھے خواب آئے، اور حتیٰ تک کہ جو اس مقصود کے لیے اس کو پڑھتا تھا وہ مقصد بھی حاصل ہوا۔ جب میں نے اس کو کیا تو میرے سامنے 3 چیزیں ظاہر ہوئی تھیں۔ ایک جو تھا وہ عورت تھی، 2 مرد تھے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے ساتھ سامنے ظاہر ہوئے، اور جو میری ان سے بات ہوئی، جتنا مجھے شاہ صاحب نے بتایا تھا اس حد تک میں نے ان سے بات کی اور پھر الوداع کر دیا۔ یہ مخصوص میں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ تو ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے جتنے بھی ساتھی یہ ویڈیو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ ساتھی اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور کمنٹ میں اجازت لکھیں گے، ان تمام کو اس عمل کی اجازت ہوگی۔ طریقہ کار میں نے اپنا تمام بتا دیا ویڈیو کے اندر کہ کیسے میں نے کیا تھا۔ پرہیز جلالی رکھنا ہے، 40 دن کا عمل کرنا ہے، 1900 کی تعداد میں اس کو روزانہ پڑھنا ہے، کوئی ایک وقت مقررہ آپ نے رکھ لینا ہے، وہ عشاء کا رکھ لیں، فجر کا رکھ لیں، کوئی بھی رکھ لیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے نوری عملیات کے اندر کہ عمل کریں اور کرنے کے بعد تنہائی میں ایک سائیڈ پہ سو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ بعض اوقات ہمارا باطن اس کنڈیشن کا نہیں ہوتا کہ وہ ظاہری حاضری ہو سامنے، اس لیے وہ خواب کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور خواب کے اندر مختلف معاملات آپ کے ساتھ چلتے ہیں، حتیٰ تک کہ کل کیا ہونا ہے یہ والا سارا سین آپ کو ویڈیو کی شکل میں خواب میں 1 دن 2 دن 3 دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔
ایسی کنڈیشن پہ چلتے ہیں۔ اور خواب جو ہے وہ نبوت کے حصے میں سے غالباً 40واں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیشوا فرمائے خواب جو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جادو کی بشارت دی گئی تھی کہ آپ کے سامان کہاں پہ دفن ہے، یہ بھی خواب کے ذریعے ہی بتایا گیا تھا۔ تو پرہیز جلالی کے ساتھ 40 دن تک 1900 کی تعداد میں وقت اور جگہ کی ایک رکھنی ہے، معطر ہو کر باوضو حالت پاک صاف، گناہوں سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا دور رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی ضرور ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔